تو ہم تو سوال یہ کرتے ہیں کہ جی خاموشی کیسی، ایک قبرستان والی بس خاموشی ہو جائے تو ہم اسے امن کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی امن ہم نے قائم کر دیا. بعد میں اب ہمارے اپنے ڈیفینس منسٹر کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جی یہ جہاد غلط تھا. ہمارے نوجوان اب دیکھیں نا، ہزاروں نوجوان ہمارے، ان کو آپ نے پاگل بنا کے جہاد میں بھیج دیا اور وہ وہاں پہ مارے گئے. اب جنہوں بھیجنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں غلط تھا، لیکن وہ غریب کا بچہ ہی ہے. پاکستان کے فیصلے، خاص کر پاکستان کی فورن پالیسی یا فورن لینڈز میں نہیں بنے گی تو شاید ہم ہماری پٹڑی سے آگے چل پائیں. اب جو پورا خطہ تباہ ہو رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے، جو ابھی انہوں نے وینزویلا میں بھی کی ہے، ایران میں جو کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے. اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس ملک میں کرے گا جو کہ جس کا یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ بالکل غائب ہو جائے گا، اڑ جائے گا، ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. آج بلوچستان میں کیا ہوا ہے؟ 12 شہروں میں حملہ کیا. آپ نے اس جگہ کو بلیک ہول بنایا ہوا ہے، وہاں میڈیا بھی نہیں جا سکتا، وہاں سیاست بھی نہیں ہو سکتی. اب یہ کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ غلاموں کا جو معاشرہ بنے گا وہ کل کو کسی کا بھی غلام بن جائے گا. ہمارے خطے میں 300 سال وہ کر کے گئے ہیں نا، 250 سال یہاں پہ حکمرانی کولونائز کیا انہوں نے، اور ابھی بھی انہی کے ہم انڈر ہیں بہت حد تک، اور انہی کے یہاں پہ پراکسیز کے. زندگی میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آر یو ریڈی ٹو گیو اپ یور ایوری تھنگ فار سم تھنگ دیٹ مائٹ گیو یو نتھنگ، یعنی کیا آپ کسی ایسی چیز کے حصول کے اندر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں گے جہاں سے شاید آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہو؟ تو آپ جواباً یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بہت مشکل ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنی دیوانگی میں اس سطح تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ گیو اپ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے. تو آج ایسے ہی ایک مہمان کو میں نے دعوت دی ہے. ان کے ساتھ میرا تعلق تو کافی پرانا ہے، ملاقاتیں ہماری شاذ و نادر ہی ہوئی ہیں اور بالکل واجبی نوعیت کی ہوئی ہیں. ریاست ان کو سیاست سے دور رکھتی ہے، عدالتوں کے اور تعلیمی اداروں کے یہ پسندیدہ ہیں، وہاں آتے جاتے رہتے ہیں. میں مزید وقت نہیں لوں گا، آپ ان کو آج کے نوابزادہ نصر اللہ خان کہہ لیں، آج کے معراج محمد خان کہہ لیں، آج کے محمود اجگزئی کہہ لیں، لیکن ان کی اپنی شناخت عمار علی جان کے نام سے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت سے؟ خیریت سے. آپ نے بہت زبردست آپ نے انٹروڈکشن کرایا. میں اپنا فیوچر سوچ رہا ہوں کیا ہوگا. نہیں یہ آپ کا انٹروڈکشن میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس سے زیادہ بہتر کیا ہی ہو سکتا ہے، تو میرے ذہن میں جو کچھ آیا میں نے وہ اپنے ذہن میں بنا لیا. اس کا بہت یونیک آپ نے انٹروڈکشن کرایا. تھینک یو اور آپ کا آنے کا بہت شکریہ یہاں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتائیں ہم آپ کو کیا کہیں؟ ہم آپ کو پولیٹیشین کہیں، آپ کو پروفیسر کہیں، آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کہیں، کیا کہیں آخر؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ایک جو میرا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش میں کرتا ہوں، تاریخ دان ہوں، اور کچھ ہر انسان کی زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسا غم اس کے سامنے آتا ہے، اس کی نظر سے گزرتا ہے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے کیوں اس طرح کے مسائل ہیں، کیوں اتنا ظلم ہے، کیوں اتنا استحصال ہے دنیا کے اندر. غربت ایک ایسی چیز ہے. میں خود تو ایک میں نہیں کہوں گا بلکہ ویل ٹو ڈو فیملی سے ہوں، لیکن کچھ اس طرح کے واقعات میں نے دیکھے اپنے ارد گرد. ایک ناانصافی، استحصال، اس نے مجھے ایک طرح سے گرپ کر لیا. پھر عالمی لیول میں میرا جب عالمی پالیٹکس میں بھی انٹرسٹ بنا، ہم اس وقت نوجوان تھے یا بلکہ ہائی اسکول میں تھے جب 9/11 ہوا، افغانستان پہ حملہ ہوا، عراق پہ حملہ ہوا، فلسطین کا سارا معاملہ ہمارے سامنے ہوا. تو یہ ایک انسان کو ایک پوائنٹ کے بعد یہ سوال اس کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، اور آپ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں ہو اور اس ظلم پہ اگر آپ خاموش رہو گے تو ایک بے معنی سی زندگی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی لوگوں میں سے، کئی انسانوں میں سے انہی کی طرح کا ایک انسان ہوں جو سمجھنا چاہتا ہے کہ کیوں ظلم ہے دنیا میں اور کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کی جا سکتی ہے. تو راستہ تلاش کر رہا ہوں. کبھی وہ ایز اے ہسٹورین میں کرتا ہوں، کبھی ایز اے پروفیسر کرتا ہوں، کبھی ایز این ایکٹیوسٹ کرتا ہوں، کبھی ایز اے پولیٹیشین کرتا ہوں، کبھی ایز اے فرینڈ کرتا ہوں، یا کم از کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان تمام شعبوں میں. اور بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کس طرح سے آپ کوئی راستہ نکال سکو، کوئی آواز اٹھا سکو.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو تعلیمی پس منظر ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، یونیورسٹی آف شکاگو، یونیورسٹی آف کیمبرج، اتنا سب کچھ اچیو کرنے کے بعد آپ میرے خیال میں بڑا ایک لیوکریٹو قسم کا کریئر آپ باہر آپٹ کر سکتے تھے، تو وائی پاکستان؟ دیکھیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے علم. دیکھیں نا، ہم نے ایک آفیشیلی آپ نے تعلیم حاصل کر لی، وہ ڈگری مل جاتی ہے آپ کو، اس کے بعد آپ پیسہ کما سکتے ہو. ایک ہے کہ آپ کو شعور آ جائے علم کے ذریعے کہ بڑے سوال کیا ہیں زندگی کے. اور میرے نزدیک جو بڑا سوال تھا وہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے، چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو بدلنا. میں کارل مارکس سے بہت متاثر ہوں، جو کہتا تھا کہ وہ اس کا ایک بڑا فیمس فریز ہے کہ فلاسفرز ہیو اونلی انٹرپریٹڈ دا ورلڈ، دا پوائنٹ ہاؤ ایور از ٹو چینج اٹ. کہ دنیا کو چینج کرنا مقصد ہے، صرف سمجھنا نہیں. تو اس چینج کے لیے میں واپس بھی آیا، اور کسی ملک میں اپنی صلاحیت لگانے کے بجائے آپ کوشش کرو کہ اس جگہ پہ آپ چینج لانے کی کوشش کرو جس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. پاکستان سے ہمارے جو بھی ناراضگی ہو، بہرحال ہمارا اپنا ملک ہے، اس نے بہت کچھ ہمیں دیا بھی ہے. تو ہم اور صرف پاکستان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ظلم ہے، ساری دنیا میں ہے. تو ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. جو سینسزم ہے، جو نا امیدی ہے، وہ تو آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، اس کے لیے کوئی بڑا حوصلے کی ضرورت نہیں ہے. نا امیدی تو ایک جنرل کنڈیشن ہے ہماری دنیا میں آج. جو بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑی آپ سمجھے حوصلے والے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ آپٹمسٹک رہنا چاہیے. ان کو ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا مثبت سوچ رکھنی چاہیے کہ حالات بہت خراب ہیں لیکن لازمی کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ جدلیات میں یقین رکھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، آپ چینج کی تھیری میں یقین رکھتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ایسے مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ تاریخ رک گئی ہے، ساری ایک بند گلی ہے. تو اس کے لیے ہی ساری جو تھاٹ ہے، میرے خیال میں جو بڑی سوچ ہے، وہ مایوسی میں سے راستہ نکالنے کا نام ہے. سو اسی لیے میں واپس پاکستان آیا، اور میں اس فیصلے کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں. ہمارا ایک جو ڈاکٹر صاحب کور کوہیسو ٹریٹ ہے، جو پیدائشی ہے ہم دونوں کا، ہم سیجیٹیریس ہیں، تو وہ آپ نے بھی بات کی ہے، چینج ہی، اور یو آر این انکیوریبل آپٹیمسٹ، جو اپنے آپ کو بھی میں کہتا ہوں آپ انکیوریبل آپٹیمسٹ ہیں. تو اس آپٹیمزم کے چکر میں آپ نے یہ جو ایکٹیویزم سٹارٹ کیا پاکستان سے واپس آ کے، اس کے اندر جو تعلیمی اداروں کے اندر آپ کا تجربہ رہا، اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ آپ نے نومبر 2019 دسمبر 2019 میں وہ کیا، اس سارے کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس قسم کی آپ کی انگیجمنٹ رہی پبلک یونیورسٹیز کے اندر، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر، وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے، جب میں واپس آیا اس وقت میں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں نے لمز نہیں جانا. باقی ہمارے دوست لمز جاتے تھے. پہلے میں آپ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا تھا، جب میں ماسٹرز کر کے آیا تھا BNU. وہ بھی اچھی یونیورسٹی تھی، لمز بھی بہت اچھی یونیورسٹی ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ میں پبلک سیکٹر میں پڑھاؤں. اور پبلک سیکٹر میں اس لیے پڑھاؤں کیونکہ پبلک سیکٹر اصل پاکستان ہے. پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج، اس سے بھی آگے میں سمجھتا ہوں ایم کالج. میں دیال سنگھ میں بھی جانے کے لیے تیار تھا مطلب کیونکہ اس میں یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی میں نے ٹائم گزارا ہے، اس میں پتہ نہیں میں نے کچھ لوگوں کو سکھایا ہو نہ سکھایا ہو، میں نے خود بہت سیکھا ہے. اور وہ ایک نیا پرسپیکٹیو، ایک نیا زاویہ، نوجوان جو ہیں، کوئی ساہیوال سے ہے، کوئی پاک پتن سے ہے، کوئی ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے، کوئی فاٹا سے ہے، کوئی تربت سے ہے، کوئی سندھ کے گھوٹوں سے ہے. تو ایک جو ورائٹی تھی، اور پھر سارے لوور مڈل کلاس، ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ سے سارے لوگ، اور محنتی، بہت محنت کرنے والے نوجوان، تو وہ مجھے بڑے اچھے لگے. ان کی جد و جہد، ان میں اگر یعنی وہ اگر سبجیکٹیولی کوئی اچھے نہ بھی ہوں، تب بھی آبجیکٹیولی وہ، کیونکہ ان کے ساتھ ناانصافی اتنی ہوئی تھی، تو وہ اچھے لوگ ہی تھے. انہوں نے کبھی کسی پہ اس طرح کی ناانصافی نہیں کی جیسے ہمارے اشرافیہ کرتی ہے. تو اشرافیہ کے بچوں کو مزید طاقت دینے کے بجائے میں نے کہا ان کو طاقت دی جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے. بس اس دوران آپ کو یاد ہے ضرب عزم شروع ہو رہا تھا، 2014-15 میں. تو میں واپس آیا ہوں 15 کے اینڈ میں. تو انہوں نے ایک تھیری لے آئے تھے وہ کہ جی یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں پہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اور یہ گڑھ ہے لڑائی کا. تو جو ہم ایک عام چیزیں پڑھاتے تھے اس کے اندر انٹرفیرنس ہوتی تھی، ایڈمنسٹریشن کو چلانے کی کوشش کرتے تھے. میرے اوپر انہوں نے پھر اسکینڈل بنائے کہ جی یہ اسٹڈی سرکلز میں یہ کیوں بات ہوتی ہے کہ بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے فاٹا. میں تو انہیں اسپیس بچوں کو دیتا تھا. تو اس ایکسپیرینس کی وجہ سے پھر ایونچولی مجھے نکالا بھی گیا یونیورسٹی سے.
اور بغاوت کا بھی پرچہ ہوا. لیکن دیکھیں میں یعنی کوئی بھی ایک بندہ یہ اتنی بڑی چیز نہیں کر سکتا جس طرح اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ ہوا تھا. یہ تو لاوا پک رہا تھا. آپ ابھی بھی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو حالات آپ کو پتہ چل جائیں گے. نوجوانوں کے اندر غصہ ہے. نوجوانوں کے اندر بنیادی کیا غصہ ہے کہ وہ بڑی محنت کر کے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں. گورنمنٹ کالج آتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی آتے ہیں جہاں پہ ان کے ماں باپ نہیں آ سکے. اس کے بعد کوئی مارکیٹ نہیں ہے, کوئی اکانومی نہیں ہے. آپ کی اکانومی پہ اشرافیہ کا ٹوٹل قبضہ ہے. تو جو بھی چیز نیچے عوام کو مل سکتی تھی, جو ان کو تھوڑا بہت ان کے حصے میں آ سکتا تھا, وہ تو اس وقت لنڈن جا چکا ہے یا پیرس جا چکا ہے, دبئی جا چکا ہے. تو پھر ان کے حصے میں بیگانگی آتی ہے, غم و غصہ آتا ہے. نوجوان جو ہے یہ ساری دنیا میں ایک پرابلم بن رہا ہے کہ وہ بہت برائٹ ہے لیکن اس کو مواقع نہیں مل رہے. تو اس کا ایک ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کو ملا اسٹوڈنٹ سالیڈارٹی مارچ. میرے خیال میں جو 2024 میں الیکشن میں بھی آپ کو جو نظر آیا لوگوں نے جس طرح سے ووٹ کیا, وہ بھی یہی غصہ تھا نوجوانوں کا. آج بھی غصہ موجود ہے اور اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, اس کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے, سیکیورٹائز کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم میں نے دیکھا یونیورسٹیز کے اندر بھی, لیکن اس کے ذریعے ایک اوور آل کہ ہم اپنے پرابلم کو, یعنی فلسفے میں کہتے ہیں کہ بنیادی چیز جواب تلاش کرنا نہیں ہوتا, بنیادی چیز صحیح سوال پوچھنا ہوتا ہے. اگر آپ کا سوال غلط ہوگا تو جواب بھی غلط ہوگا. اگر سوال آپ کا یہ ہے کہ یار کس طرح سے یونیورسٹی میں جو نوجوان بول رہے ہیں ان کی زبان بندی کی جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو غائب کیا جائے, تو پھر آپ ساری سچویشن کو ایز اے لا اینڈ آرڈر پرابلم دیکھیں گے. پھر وہ ایس ایچ او کے حوالے ہو جائیں گے ہمارے پورے نوجوان. اور ایس ایچ او کا کیا لیول ہے پاکستان میں, آپ نے پوری ایک نسل آپ اس کو ایس ایچ او کے انڈر دے دو گے. اگر آپ اس سوال کے بجائے یہ سوال پوچھو گے کہ یار یہ ہمارا سرمایہ ہے نوجوان, انہوں نے ہر ملک کو, ہر معاشرے کو انہوں نے نوجوانوں نے تبدیل کیا ہے, انہوں نے کل کو گورنمنٹ بھی چلانی ہے, انہوں نے اس تمام شعبے چلانے ہیں, یہ اتنے دکھی کیوں ہیں, یہ ہم سے اتنے ناراض کیوں ہیں, ان میں اتنا غم و غصہ کیوں ہے. اگر آپ یہ سوال کرو گے تو پھر شاید آپ کو کوئی نہ کوئی صحیح جواب بھی ملے. تو ہم تو سوال یہ کرتے ہیں کہ جی خاموشی کیسی, ایک قبرستان والی بس خاموشی ہو جائے تو ہم اسے امن کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی امن ہم نے قائم کر دیا. تو اس وقت پاکستان اوور آل پاکستان میں بھی یہی ہے, یونیورسٹیوں میں بھی یہی حالات ہیں. اس میں پھر آپ کوئی تحقیق نہیں کر سکتے. جو یونیورسٹی کا بنیادی مقصد ہے کہ سوال اٹھاؤ, سمجھو. جو سوال معاشرہ بھی پوچھنے سے گھبراتا ہے, آپ یونیورسٹی میں اس کی اجازت ہونی چاہیے. یہاں پہ تو ٹوٹل الٹا ہے. یعنی آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز نہیں آپ الاؤ کرتے, آپ جمہوری پارٹیاں وہ بھی نہیں آ کے الاؤ کرتی. آپ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے, اگر ایک کلرک بھی اسٹوڈنٹ کے خلاف ہو جائے اس کی زندگی تباہ کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کے پاس کیا رائٹس ہیں. اب آپ 17, 18, 19, 20, 21 سال کے بچوں کو جو اب سٹیزنز بن گئے ہیں, ووٹ دے سکتے ہیں وزیر اعظم کا, ان کو اگر آپ یہ باور کرا رہے ہو کہ آپ نے جھک کے رہنا ہے, آپ نے سوال نہیں اٹھانا, آپ کو ظلم نظر آئے تو آپ خاموش ہو جاؤ, اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہو تو اسے سہو, تو آپ غلاموں کا معاشرہ بناؤ گے. پھر غلاموں کا جو معاشرہ بنے گا وہ کل کو کسی کا بھی غلام بن جائے گا. ابھی جس کی غلامی کریں, خدا نہ خواستہ کوئی بیرونی قوت آ کے بھی یہاں پہ آ جائے تو وہ اس کی بھی غلامی قبول کر لے گا. اور ہمارے خطے میں 300 سال وہ کر کے گئے ہیں نا, 250 سال یہاں پہ حکمرانی کالونائز کیا انہوں نے, اور ابھی بھی انہی کے ہم انڈر ہیں بہت حد تک, اور انہی کے یہاں پہ پراکسیز کے. تو جس طرح سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے, اور جو ہم بات کریں گے شاید اسرائیل وغیرہ پہ, جو تباہی اسرائیل لے کر آ رہا ہے مسلم دنیا میں, آپ کو تو ایک بہت باشعور قوم چاہیے جو کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ مقابلہ کر سکے. آپ بنا رہے ہو زندہ لاشیں, آپ کی یونیورسٹیز میں تو زندہ لاشیں پروڈیوس ہونے کی فیکٹریاں بن چکی ہیں. اس سے تو پھر ظاہر معاشرہ آگے نہیں جائے گا. اس سے تو وہی جس طرح میں نے کہا کہ ایک جمود کا شکار ہو جائیں گے ہم, اور جمود کا شکار جو معاشرہ ہوتا ہے پھر وہ ترقی بھی نہیں کر سکتا, وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. بیک سلائڈنگ کی آپ نے بات کی, اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹ یونینز یہاں پر نہیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یونینز نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اکراس آل اسفیئرز یونینز ہیں, اور وہ ہیں کہ ڈم اینڈ ڈیف ڈائسیبل یونینز ہیں اسی کے اندر ہی, جو اپنے لیڈر سے سوال نہیں کرتی, چاہے وہ ایک شخص کے گرد ہو پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ کسی ایک ملا کے ارد گرد ہو پولیٹیکل پارٹی, یا چاہے وہ ایک ڈائنیسٹ کے ارد گرد پولیٹیکل پارٹی ہو. آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, حقوق خلق موومنٹ, غالباً 4-5 سال سے چل رہی ہے. تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, آپ کے مقابلے میں کافی بڑے تگڑے سرمایہ دار تھے. وہ آپ کا تجربہ
کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کا کیسا رہا؟ لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹلی مطلب اکراس دا میسج جا کر آپ نے انگیج کیا، وہ کیسا رہا؟ اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنا جو مینڈیٹ لے کے اپنا ایک آئیڈیالوجی ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں، یو آر اے ڈائڈ ان دا وول لبرل یا سوشل ڈیموکریٹ جو بھی ہم سمجھتے ہیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا وہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، بائی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں؟ پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں، میں لبرلزم کے بہت شدید خلاف ہوں. میں تو اس پہ بہت لکھتا ہوں، ہاں سوشلسٹ ہوں میں، تو لبرلزم کے بہت خلاف لکھتا ہوں. ابھی بھی جو ایران میں ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر بھی میں نے بہت واضح موقف لیا ہے. اور ہم تو بہت زیادہ امریکہ مخالف، سامراج مخالف وہ ہے نا سوشلسٹ ہیں. تو وہ تو جو لبرل ہیں وہ تو یورپ کی لائن لیتے ہیں، وہ تو امریکہ کی لائن لیتے ہیں. ان کو تو بس انہی کے آگے ہے کہ وہ جہاں آج کل ہم آغوش ہیں. ہاں ہمیں تو ہم تو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ہم تو بھگت سنگھ کو لیڈر مانتے ہیں. ہم تو اپنی تاریخ میں بھی ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی کی بات کی ہے، اور خاص طور پہ ویسٹرن کیمپ سے آزادی کی. جہاں تک آپ نے بات کی تو اسی ٹریڈیشن کا، جو الیکشن کی آپ بات کریں، ہم اسی ٹریڈیشن میں سے آئے ہیں. وہ ٹریڈیشن توڑ دی گئی. وہ جب افغان جہاد ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سب یہ غدار ہیں، کافر ہیں. بعد میں اب ہمارے اپنے ڈیفینس منسٹر کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، کہ جی یہ جہاد غلط تھا. سلیبس بنتے رہے ہمارے، کہ سلیبس امریکہ میں بنتے رہے ہیں جہاد کے. ہمارے نوجوان اب دیکھیں نا، ہزاروں نوجوان ہمارے، ان کو آپ نے پاگل بنا کے جہاد میں بھیج دیا اور وہ وہاں پہ مارے گئے. اب جنہوں بھیجنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں غلط تھا، ہم سے غلطی ہوئی. لیکن وہ غریب کا بچہ ہی گیا نا، کوئی ان میں سے تو کسی کا نہیں گیا. یہ تو سارے بنے ریئل اسٹیٹ ٹائکونز. اچھا، اب سوال آتا ہے کہ ہم اس ٹریڈیشن کو ریوائیو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ٹریڈیشن تھی وہ اس زمانے میں بھی کہتی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے تو یہاں پہ آپ کو محنت کشوں کو سامنے ان کے جو حقوق ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. مزدور، کسان، نوجوان. اگر آپ کے جو مزدور کسانوں کے اوپر آپ کا فوکس ہوگا تو اس کے صرف یہ نعرے کی حد تک نہیں ہے بات. آپ کئی جو لاکھوں کروڑوں آپ کے سائنٹسٹ پوٹینشیل ہے نا، جو کہ اسکول ہی کبھی نہیں جاتے. ایسا سندھ کے اندر اس وقت لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 57%. آپ کے 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے اوور آل پاکستان کے اندر. مور دین دیٹ، ایون مور ٹھیک ہے، پرابلی مور دین دیٹ. اب ان میں بھی تو کوئی آئنسٹائن ہو سکتا ہے، ان میں کوئی بڑا وہ فنکار بھی ہو سکتا ہے، ان میں کوئی بڑا تاریخ دان بھی ہو سکتا ہے، ان میں کوئی بڑا بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ایک ریاست جو اپنے بیسٹ اور برائٹسٹ مائنڈز کو اس طرح ویسٹ کرے، کیوں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی کوئک ہم نے اپنا منافع کمانا ہے، کوئک فکسز. یس. اس کے بجائے آپ کو ایک پلانڈ، آپ کو ایک اکانومی لے کر آنی پڑے گی. آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر بات کرنی پڑے گی. آپ کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرنی پڑے گی. جاگیرداروں کو جو اس وقت پاکستان میں مرات ہیں اشرافیہ کو، وہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق $17.5 ارب ہے. یعنی اربوں ڈالر غریب جو ہیں امیروں کو مرات میں دے رہے ہیں، سبسڈی پے کر. تو آپ اس کے بدلے میں ہسپتال آپ اچھے نہیں لے جا سکتے، آپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، آپ کوئی اپنے بنیادی شاپنگ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ امیر جو ہے اس کو مزید امیر ہو، غریب سبسیڈائز کر رہے ہیں. تو یہ سرمایہ داری ہے ہمارے نزدیک. اور اس کے اوپر اگر آپ جاتے رہیں تو IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، امریکہ ہے، US ملٹری ہے، اور اس کے خلاف ہم سوشلزم کی بات کر رہے ہیں. اور آج اس کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے دنیا بھر میں بھی، جس طرح سرمایہ داری کا جو بحران ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہم نے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ان ایشوز کے اوپر، آج بھی کسانوں کے ایشوز کے اوپر، ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ. لٹ گیا کسان، تباہ ہو گیا. جو آلو کی جو ساری فصل کے بعد جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے، برباد ہو گئے ہیں لوگ. تو وہ اس کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ہم نے اس ٹریڈیشن کو پھر سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. وہ اسٹوڈنٹ سولیڈارٹی مارچ بھی اس کا حصہ تھا، کنسٹیچوئنسی میں بھی جانا اس کا حصہ تھا. اور یہ ایک طویل جد و جہد ہوگی. یہ ایک آسان راستہ ہے کہ ہم بڑی پارٹی کے اندر سیٹ لے کے منسٹر بن جائیں. وہ آپ کو معلوم ہے، جس طرح آپ نے شروع میں ہی کہا، وہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے. ہم باہر بھی رہ سکتے تھے، ادھر آ کے بھی کسی ٹاپ جگہ پہ ہو سکتے. جب ہم نے فیصلہ کیا عوام میں جانا ہے تو عوام کو چینج کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اس میں 200-300 سال، جب ہم کہتے ہیں یورپ بہت آگے نکل آیا، تو جو ریفارمرز تھے وہ 14ویں صدی میں شروع ہو گیا تھا. اسنیل پیس. جی 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں صدی میں جا کے امپروومنٹ آنا شروع ہوئی. 18ویں میں جا کے پھر وہ سپر پاور بنا یورپ.
تو تاریخ کے اندر تو جو ایک ہماری زندگی ہے 60 70 80 سالوں کی، وہ تو بہت چھوٹی ہے. تو ہمیں ایک بڑا زاویہ رکھنا چاہیے انسانی تاریخ کا، براڈر پکچر. بالکل، کہ آگے کیا ہو. 100 سال بعد نوجوان جو ہے اس کے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، 200 سال بعد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم اس میں ٹریڈ یونینز میں بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے ابھی کوٹ ادو میں کسانوں کا ایک بڑا اجتماع کیا. ہم نے فیصل آباد میں ورکرز کا کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کا آپ نے مینشن کیا. اور ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بنیادی جمہوریت کے سوال ہیں اس کے لیے ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی جوائن کی ریسنٹلی. ادھر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اچکزئی صاحب کی قیادت میں. دیگر جو دوست ہارڈ ہٹنگ اسپیچ بھی کی تھی آپ نے. ہارڈ ہٹنگ اسپیچ بھی کی، اس کے بعد ہارڈ ہٹنگ میرے ساتھ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ ہمیں جو بھی پلیٹ فارم ملے جو ہماری بات کو آگے لے کے جائے اس کو ہم ویلکم کریں گے. اور جو پاکستان میں ظاہر جمہوریت کی جو اسٹرگل ہے وہ بڑی اسٹرگل ہے، ہم اس کو اسٹرگل کو اون کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم آگے ہیں. ہم 8 فروری کے لیے بھی موبلائز کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. یہ ڈاکٹر صاحب ایک تنقید ہوتی ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، تو میں دوبارہ اس کو پوچھوں گا، تھوڑا ریٹریٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ نکالتا ہے ہمارے علی جان، اس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، رات کو چھوٹ کے واپس آ جاتا ہے. جو اس کے ساتھ پیریفریز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بلوچ ہوتے ہیں، پختون ہوتے ہیں، یا پنجاب کے کسی دیہی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جیلیں لمبی ہو جاتی ہیں، ان کے کریئر برباد ہو جاتے ہیں. یہ بندہ پھر فیض فیسٹیول پہ بھی پہنچا ہوتا ہے، تھنک فیسٹ پہ بھی پہنچا ہوتا ہے، وہ سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس تنقید کا آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہوا ہمارے گروپ کا جو غائب ہوا. اچھا. ہاں، تو میرے پہ سیڈیشن کیس ہوا. ایک لڑکا جو عالمگیر، جو میرا اسٹوڈنٹ ہے جس کو انہوں نے اٹھایا، عالمگیر وزیر، ہاں اس کو ہم نے چھڑوایا. وہ تو اس کا 2019 میں، ہاں اس کا تو ہم نے کیس ابھی تک سے لڑکے، اب پچھلے سال ہم سب اس کیس سے نکلے ابھی دسمبر میں. It took 6 years. 6 years. اور اس کا عالمگیر کے لیے آپ عالمگیر سے پوچھیں، سپریم کورٹ سے بیل دلوائی ہم نے. اور میرے جو، یہ میں بتاتا نہیں ہوتا لیکن کیونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے، جو مچلکے جمع کرانے تھے سپریم کورٹ میں، میری اپنی فیملی سے جو الگ سے میں نے چھوٹی سی ایک پراپرٹی اپنا حصہ لیا ہے، میں نے اس پراپرٹی کے کاغذات جمع کرائے تھے کیونکہ وہ بڑے ذرا مچلکے ہوتے ہیں. اچھا. تو ان کو نکال دیا تھا. اس کے علاوہ تو کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا، کچھ نہیں ہوا. اور ہمارا جو گروپ ہے اس میں سارے جو نوجوان ہیں وہ بہت ماشاءاللہ دے ڈوئنگ ریلی ویل. ایک تو جدوجہد میں بھی بہت آگے ہیں. میں کچھ کے نام بھی لے لیتا ہوں. حیدر بٹ ایڈوکیٹ ہیں، اس وقت انسانی حقوق کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. مزمل خان کاکڑ ہیں جو نوجوانوں میں مسلسل خصوصی طور پہ یہاں سے میری ملاقات کوئٹہ ہوٹل پہ، وہ بہت زبردست نوجوان ہے ہمارا. کچھ ہمارے دوست ہیں، حسنین آپ نے شاید انسٹا پہ دیکھا، حسنین کامریڈ گلگت سے بھی ہیں آپ کے کوئی، زیغم عباس ہیں، وہ زبردست اپنا کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے کچھ دوست زاہد علی وغیرہ وہ باہر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ ایک میں نے شروع سے سوچ کے آیا تھا، شعوری فیصلہ تھا کہ کسی کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا، انکلوسیوٹی رکھنی ہے اور ایڈونچرزم نہیں کرنا. دیکھیں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بس کہہ دیا کہ جی چڑھائی کر دو. اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ مارے جاتے ہیں اور جو پریولیج ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ہم نے تو بالکل اس کو الٹا رکھا ہے. اور جو مشکلات آئی ہیں وہ سب پہ آئی ہیں. میرے پہ ذرا ایکچولی زیادہ آئی ہیں کیونکہ میرا کریئر ختم ہوا. میں پڑھا نہیں سکتا پاکستان میں یونیورسٹی، تبھی میں نے انٹروڈکشن ایسا دیا تھا. ہاں، تو جو بھی پھر یہ تنقید کر رہا ہے اس کو تو بالکل بھی فیکٹس نہیں پتہ کہ اصل میں کیا ہوا. اور باقی آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں، آج تک ہم بھی بول رہے ہیں. جو مقصد ہے اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا. ایک دور اندیشی کے ساتھ ہمارا ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ آگے چلیں. لیکن ابھی بھی ہم فرنٹ لائن پہ ہیں. یہ تحریک تحفظ عین پاکستان میں بھی پنجاب میں جو موبلائزیشن ہے اس کی ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، جو ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. زبردست. وہ آپ اس موبلائزیشن کا بھی حصہ ہیں. اور اس معاملے میں تو میں بھی بطور صحافی بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھی اپوزیشن کی کسی بھی قسم کی موبلائزیشن ہے، موومنٹ ہے، اس کی کوریج کرنا ایک صحافی کی ذمہ داری ہے اور وہ کرنی چاہیے. آج کل میڈیا اس طرح کی چیزیں دکھاتا نہیں ہے، لیکن میں تو مکمل فالو بھی کرتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، اور آپ جیسے جو فری اسپرٹڈ سولز ہیں ان کو انوائٹ بھی کرتا ہوں. موونگ آن ٹو پالیٹکس آف پاکستان، ہارڈ کور مین اسٹریم پالیٹکس. آج کل جو گورنمنٹ ہے، جو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی جو کیمسٹری ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ کنٹینیوشن چلتی ہے 2030 تک، کیا پاکستان جنرلی کوئی اکنامکلی لیپ فراگ کر جائے گا جس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کرے گا. دیکھیں یہ اس پہ میری بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. پاکستان کو کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، نو ڈاؤٹ.
دیکھیں ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہماری سیکیورٹی امبریلا مضبوط ہے. یعنی یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کی ملٹری کی جو کیپیسٹی ہے فورن اگریشن کے خلاف وہ کافی اسٹرانگ ہے, اور وہ آپ نے انڈیا والی لڑائی میں دیکھ لیا مئی میں. اب جو پورا خطہ تباہ ہو رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے, امریکہ کی وجہ سے, جو ابھی انہوں نے وینزویلا میں بھی کی ہے, ایران میں جو کرنے جا رہے ہیں, اس میں یہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے. اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ اس ملک میں کرے گا جس کا یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ بالکل غائب ہو جائے گا, اڑ جائے گا, ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. سو وہ امپورٹنٹ ہے, وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس ایڈوانٹیج کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اس ایڈوانٹیج کے ساتھ اور بھی کئی لوازمات ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں, جس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اندرونی طور پہ اسٹیبلٹی کی فیلنگ ہو, جو لیجیٹمیسی ہو. لیجیٹمیسی کرائسس تو بہت بڑھ گیا آپ کا. آج بلوچستان میں کیا ہوا ہے, 12 شہروں میں حملہ کیا. آپ نے اس جگہ کو بلیک ہول بنایا ہوا ہے, وہاں میڈیا بھی نہیں جا سکتا, وہاں سیاست بھی نہیں ہو سکتی. وہاں آپ نے ڈاکٹر مارنگ کو بھی گرفتار کر لیا. اس کے باوجود 12 جو لوگ وہاں 12 شہروں میں جو انہوں نے حملے کیے آج, اب یہ کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ احتساب کس کا ہوگا؟ کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یار آپ لوگوں کے انڈر ہے یہ, آپ ڈیلیں کر رہے ہو جی, مدنیات بھی ہم دے دیں گے, ہم یہ گولڈ کے ساتھ کا بھی کر دیں گے, ہم دیگر بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ گوادر بھی کر دیں گے, سب کچھ. اب اس کو آج کے امیجز دیکھ کے کوئی انویسٹر آئے گا؟ آپ نے سیاسی عمل کو وہاں پہ ختم کر دیا. مینگل صاحب تو پرو پاکستان تھے, بزنجو صاحب بھی پرو پاکستان تھے, مالک صاحب بھی پرو پاکستان تھے, بگٹی صاحب بھی پرو پاکستان تھے, مولانا ہدایت الرحمان بھی پرو پاکستان تھے. ان سب کی اپنی اپنی کنسٹیچوئنسیز تھی. آپ نے ایک ایک کر کے ان سب لوگوں کو غدار کہہ کے سائڈ پہ کیا. اچھا بھٹو صاحب, آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی, آپ کا نیوکلیئر بام بھی انہوں نے بنایا, ان کو غدار کر کے آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا. نواز شریف کو آپ نہیں بنایا, آپ نے غدار کر کے سائڈ پہ کر دیا. الطاف حسین کے ساتھ یہ کیا. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیلیبریٹی, کموڈٹی پوری دنیا میں, اس کو آپ آگے سیاست میں لے کر بھی آئے. اس کے بعد آپ نے اس کو بھی غدار کر کے اس وقت جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, ان کی بہنوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. فاطمہ جناح تو مادر ملت بھی تھیں, ان کو بھی آپ نے انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے, یہ نا ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی چیزیں سوچ رہے ہیں. فاطمہ جناح کو انہوں نے غدار کہہ دیا کہ الیکشن میں جیتنا چاہتا ہے ایوب خان, ٹھیک ہے. ابھی سارے جو مسائل ہیں اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کو ٹھیکے نظر آ رہے ہیں. وہ ٹھیکے وہ چاہتے ہیں اگلے 2-3 سال میں جلدی جلدی ان کے کھاتے میں آ جائے. آپ نے پی آئی اے میں دیکھا کیا کیا انہوں نے. پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہوئی, ہریڈلی ہوئی, ٹی وی پہ ہوئی. اس کے 2 دن بعد پتہ چلا کہ ان کا بھی 25% اسٹیک آ گیا. ہریڈلی سے بھی زیادہ میں ایڈ کروں گا, ہیپہیزرڈلی ہوئی. آپ نے دیکھا وہ اسٹیک 25% کس کا آیا؟ وہ فوجی فاؤنڈیشن کا آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کوئی ادارہ اٹھا لیں اس میں ان کی اجارہ داری ہے, فرٹیلائزرز میں ان کی ہے, کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ زمین کے اندر یہ انویسٹ کر رہے ہیں, مدنیات والا سارا جو معاملہ ہے وہ اس میں ان کو منافع نظر آ رہا ہے, گرین ٹورزم میں ان کو نظر آ رہا ہے. جب آپ کو اتنا شارٹ ٹرمزم پہ آپ چلو گے تو انڈسٹریل پلاننگ کہاں ہوگی؟ اب مجھے بتائیں کہ ان کا مقابلہ کون سی, ابھی اسے پی آئی اے کا آپ ایک لگا لیں مثال, کوئی اور ایئر لائنس وہ مقابلہ کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی نا. اب وہ ان کو مثال طور پہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جس کو بل چاہیے پی آئی اے کا, فرٹیلائزرز کا بھی بل نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. لینڈ کے اوپر آڈٹ نہیں ہو سکتا. آپ کی سب سے زیادہ جو پچھلے 20-25 سال میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے لینڈ پہ ہوئی ہے, ان کے زمینوں کا آڈٹ پارلیمنٹ نہیں کر سکتا. وہ خربوں کی زمینیں ان اکاؤنٹڈ, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ ٹیکس لگا دو نا آڈٹ کر کے, آپ کتنے اسکول کتنے ہسپتال پاکستانیوں کے لیے بنا سکتے ہو. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات بھی کرے. صرف فوجی فاؤنڈیشن کا جو اس وقت ان کے ویلیو ہے وہ $6 بلین ہے, 6 ارب ڈالر, ٹھیک ہے جی. 9 کمپنیاں اس طرح کی ہیں ان کی جس کی 1 بلین ہے, اور جو ٹوٹل ہے جو اندازہ ہے وہ ان کا ہے 70 سے 100 ارب ڈالر, اور یہ ابھی آڈٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, آڈٹ نہیں ہو سکتا. جب آپ اتنے بڑے کارپوریٹ ایمپائر ہو تو آپ کے اوپر چیکس ہونے چاہیے. الٹا جو چیکنگ والا معاملہ ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لیا.
پارلیمنٹ پہ آپ کا قبضہ, جوڈیشری پہ آپ کا قبضہ, میڈیا پہ آپ کا قبضہ, فورن پالیسی جہاں سے انویسٹمنٹ آنی ہے وہاں پہ آپ کا قبضہ. تو پھر معیشت کے اندر ڈائنامزم کہاں سے آئے گی؟ میرے بھی کوئی سوچ ہوگی نا کہ یار یہ پلان بننا چاہیے, آپ کی بھی کوئی ہوگی, پارلیمنٹیرینس کی بھی ہوگی, بالکل کہ جی پلانز نہیں بن رہے. آپ کے پاس اس وقت کئی اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, ٹاپ جگہوں سے پڑھ کے بیٹھے ہوئے, ان کی بھی رائے ہے اس کے اوپر. وہ ان کی کیا مطلب, آپ سینٹ کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکتی, تو اکانومسٹ بیچارے کیا کریں گے؟ سب فارغ ہو گئے. ان کی طرف سے ایک آتی ہے اسٹیٹمنٹ کہ جی آج ہم نے پیس بورڈ جوائن کر لیا غزہ میں, مان جاتے ہیں. آج ہی ہم نے کرٹیکل منرلز کا کر لیا ہے, مان جاتے ہیں. آج کہاں پہ بحث ہوتی ہے اس میں سے نکالنا کیا؟ چلے جی کرٹیکل منرلز کا آپ کر رہے ہیں, بحث کریں اس میں سے پاکستان کیا نکال سکتا ہے, کتنے ارب ڈالر آ سکتے ہیں, ہم اسے فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں, لوکل کو نوکریاں کتنی دے سکتے ہیں, لوکل انڈسٹری کیسے لگا سکتے ہیں, ہمیں کیا اس میں سے ملے گا پاکستان کو. یہ بحث ہونی چاہیے نا. کچھ بھی نہیں پتہ. بورڈ آف پیس کا میں آپ کو ایک مثال دوں, پارلیمنٹ میں بھی بحث نہیں ہوئی, میڈیا پہ بھی بحث نہیں ہوئی, اور کیبنٹ کی جو لاسٹ میٹنگ تھی اس کے منٹس میں بھی یہ نہیں تھا, نہ اس کے ایجنڈا پہ تھا. یعنی کہیں یعنی 10-15 لوگوں نے میکسیمم فیصلہ کیا, کیونکہ فارن آفس کو بھی نہیں پتا تھا. تو 25 کروڑ کا ملک ہے. یا تو پھر ہم یہ مانیں کہ یار ان لوگ کو ہر چیز میں اتنے عقل کل ہیں, وہ 10-15 لوگ, کہ وہ سائنٹسٹ بھی سب سے بہتر ہیں, اکانومسٹ بھی سب سے بہتر ہیں, پولیٹیشینز بھی, ججز بھی, ہر چیز انہیں آتی ہے. آل ٹریڈس وہ تو ہے نہیں, کیونکہ دیکھیں 80 سال ہو گئے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ تجربہ کر کے, یہ ہمیں معلوم. جس چیز میں وہ اچھے ہیں ہمیں پتہ ہے, جہاز اڑانے میں, لڑنے میں, ٹھیک, وہ انہیں آتا ہے. اس کے وہ ہم نے مئی میں دیکھا, ہم نے تعریف بھی کی. ہارڈ کور فائٹنگ وہ ہے, وہ جاب ہے جو ان کی نا, بیٹل ہارڈنڈ ہے ویسے, بہت بیٹل ہارڈ, اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو ان کا کام نہیں ہے, شادی ہال نہیں ہے چلا سکتے, نہیں چلانے چاہیے بھی نہیں. کمپنیز چلانا, فورن ڈیلز کرنا, فورن پالیسی بنانا, پارلیمنٹ کو چلانا, جوڈیشری کو چلانا, میڈیا کو چلانا. آپ میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کون چلاتا ہے؟ بالکل. لیکن نا میڈیا, ہمارے پاس جو میڈیا کا کیپٹل ہے نا, آپ جیسے لوگ ہیں, برینز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پاکستان, اور جتنی ہماری انگلش اچھی ہے پاکستانیوں کی, آپ اگر تھرڈ ورلڈ کے اندر دیکھیں نا, یہ بھی ایک ریسورس ہے ہمارے پاس نا. چائنا کے لیے بہت بڑا پرابلم تھا انٹرنیشنل میڈیا بنانے کے لیے نا, کیونکہ لینگویج کا ایک بیریئر تھا. آپ تو ہم انٹرنیشنل لیول کا ایک پروجیکشن کر سکتے ہیں پاکستان کی, اگر ینگ لوگ کو اسپیس ملے. اب یہ لیاری پہ انہوں نے فلم بنائی ہے, ایک میں سائٹ پہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, انڈیا والوں نے. ہم نے کیوں نہیں بنائی؟ مطلب ہم اپنی سٹوری خود بھی بتا سکتے ہیں, سینسر ہو جانی تھی 2 منٹ میں. وہ کہتے ہیں اتنی سی بھی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں. وہ عمران خان کی تصویر نہیں آ سکتی پاکستان کے میڈیا پہ 3-4 سال, ٹھیک ہے نا. تو جب اتنے آپ چھوئی موئی ہو, تو پھر کہاں سے کریٹیوٹی لوگوں نے لے کر آنی؟ کیا آئیڈیاز لوگ لے کر آئیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ آپ کی فلم بنے گی, نہ آپ کا کلچر ہوگا, نہ آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکو گے. کچھ نہ کچھ آپ کو ایکسیپٹ. آپ امریکہ کی موویز دیکھیں, اس میں ہر مووی میں کوئی نہ کوئی مطلب جو CIA پہ موویز ہوتی ہیں اس میں کرٹیکل بھی ہوتے ہیں, بہت کرٹیکل ہوتی ہیں. ہاں, لیکن اسی کے اندر پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے پرو امریکن. یہی آرٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں, وہ جو تو سلمان خان کی ٹائیگر والی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وہ ہو جاتا ہے نا, وہ را سے ناراض ہو کے بھاگ جاتا ہے. اب ایک آپ سوچیں کہ وہ زبردست انڈین پروپیگنڈا ہے سارا, ٹھیک ہے, لیکن ہے وہ ناراض. وہ اسی بات پہ یہاں پہ سینسر ہو جائے کہ ISI کا کوئی بندہ ناراض ہو کے وہ ایجنٹ جو ہے وہ چلا گیا کہیں. یعنی آپ بنیادی جو ایک, ہر چیز کو آپ نے اپنے زاویے سے دیکھنا ہے نا, آپ کوئی کسی بھی قسم کی کریٹیوٹی جو ہے آپ الاؤ نہیں کرو گے. سو بیسڈ آن دیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی. ایک جیسے میں نے کہا قبرستان والی ایک خاموشی ہے, اس میں آپ اتنی سختی کر دی ہے کہ اب کوئی کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں دفاع کرو, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پرائیویٹلی تو ہم سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں نا, سب کو معلوم ہے, ان کو بھی معلوم ہے. پر دیو کم ٹو اے پوائنٹ ویئر ان کو ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. تو شارٹ ٹرمزم ہے. پاکستان کو لانگ ٹرم ایک ویژن کی ضرورت ہے, جس میں اکنامکس, جس میں آپ کی کلچر کی بحث ہے, جس میں آپ کی فارن پالیسی کی بحث ہے, جس میں کئی چیزیں آپ کو کھل کے بحث کرنی پڑے گی.
آئی تھنک نو بڈی از ہیپی. اور میں آپ کو بتاؤں اندر سے نون لیگ پیپلز پارٹی والے بھی خوش نہیں. ان کا بھی تو ضلالت ہی ہے نا یہ. پھر وہ وائی آر دے ورکنگ ان لاک اسٹیپ ود دیم؟ پیسہ، پاور، عمران خان کا ڈر، جو بھی آپ اس کو ساری چیزیں ملا لیں یہ ہے رولڈ انٹو ون. ہاں وہ کوئی بھی یہ دس از ناٹ این آئیڈیل سچویشن فار اینی ون. یہ تو پھنس گئے ہیں سارے. اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ بنائے، کوئی اسپیس بنائے، کوئی بیٹھیں گفتگو کریں، کوئی راستہ نکالیں، اور جو نظریاتی بحثیں ہیں پاکستان میں ہونے دیں، ان کا آغاز کریں، ان کا کریں تو کہ جی پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کس طرف لے کے جانا ہے. اور وہ پہلے جس طرف لے کے گئے ہیں آپ پتہ ہے آدھا ملک ہمارا ٹوٹا. ابھی بھی جو آج تو میں بہت ڈپریس رہا ہوں، یہ جو بلوچستان والا ہوا ہے انسیڈنٹ، اس میں ظاہر فورن پاورز بھی انوالوڈ ہیں، لیکن آپ موقع دے رہے ہو نا. آپ نے ایک سیاسی عمل جہاں پہ ختم کرو گے، پھر بیگانگی کا اظہار اسی طرح کی لسانی نفرت کے ذریعے ہوگا. آپ نے کوئی پولیٹیکل پروسیس تو چھوڑا ہی نہیں. اگر بلوچوں کو یا کسی کو بھی ان کے یہاں خوشحالی ہو، ان کو مل رہا ہو کچھ، اتنا پیسہ چائنا لے کر آیا، اگر ان کو کچھ مل جاتا تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا بلوچستان والا. لیکن چائنا والا جو بلوچ والا ایشو ہے نا، اس کے اوپر میں آپ سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. میں خود بھی بلوچ ہوں، اور میرے عزیز و اقارب وہاں پر کافی رہائش پذیر بھی ہیں. آپ بھی گئے ہوئے ہیں بلوچستان، میں بھی گیا ہوں. ان کا اس ٹائم کے جو ان کا لاوا پک چکا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پرو پاکستانی جو بھی وہاں پر لوگ تھے، ان کی تعداد تو تدریج کم ہوتی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں ہاتھ پہ گنے جا سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑی بلوچ آبادی ہے، بہت بڑی پختون آبادی ہے. ایون وہ مین اسٹریم پولیٹیشین سے تو خیر اتنی شاید تانگ نہ ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ان پالیسیز سے انہوں نے کا جو برانڈ بیئر کیا ہے اتنے سالوں سے، وہ بالکل اپنے آپ کو ان سے علیحدہ تصور کرتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بن نہیں سکتے کبھی، کیونکہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جب سیاست انہوں نے چھوڑی تو وہ تو پھر ایک دور کے ہم کوڑی لا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بات کروں گا، یہ اندر جو ہماری انٹرنل فرکشن اتنی زیادہ ہے پالیٹکس کے اندر یہ، اور اس کے علاوہ اس کا ظاہر ہے بیرونی ہاتھ بھی ہیں، صدرن کے پی کے، بلوچستان، ان دو اتنے بڑے برننگ ایشوز ہیں. اس کو آخر ریزالو کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ نہیں، ابھی آپ نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا سسٹم سے. اور جو سی پیک کی بھی میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ 2015 میں آیا نا سی پیک، 14-15 میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اور اس وقت عبد المالک صاحب کی گورنمنٹ تھی. آپ انہیں اختیار دیتے، لیکن وہ ایک بلوچ نیشنلسٹ تھے، ان کی ایک رسپیکٹ تھی، مڈل کلاس سے تھے. ان کو نکال کے وہ زہری کو بھی لے آئے، پھر اپنے ہاتھ میں انہوں نے پورا صوبہ کر لیا. بات ختم، وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. وہی جبری گمشدگیاں، وہی آپریشن، کسی کو جانے نہیں دینا، کسی کو آنے نہیں دینا. خیبر پختونخوا میں اس وقت یہی نہیں پتہ چل رہا کہ آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مطلب ایک کلیئرٹی ہی نہیں ہے لوگوں کو، پتہ بھی مطلب نہیں. یہ تو آپ سوچیں کس قسم کا ملک ہے. ایون پروونشل گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ کلیم کر رہے ہیں آپریشن ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے کہا جی ابھی آپریشن نہیں ہوا. اس نے آپ نے پریس کانفرنس بالکل. اور وہاں پہ لوگ بیچارے جو ہیں ان کے لیے وہ قومی بحث کا حصہ ہی نہیں بنے. اپنے لوگوں پہ آپریشن کرنا، اپنے اداروں کا، اس کے اوپر تو اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے نا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپریشن ہو رہا ہے اور اس پہ بحث یہ ابھی یہ ہو رہی ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. پھر پروونشل گورنمنٹ کا بالکل الگ نیریٹو ہے. انہوں نے ایک جرگہ بھی بلایا. دیکھیں پختونخوا کے اندر کیا پرابلم ہے، اس طرح نہیں ہے کہ لوگ طالبان کے فیور میں ہیں. ہاں جی، نہیں ہے اس طرح، بالکل نہیں ہے. ایشو وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی ڈبل گیم دیکھی ہے، نقل مکانی، کیا کیا کچھ ہوا ہے. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم طالبان سے لڑتے تھے یہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو استعمال کر رہے ہوتے تھے، پراکسی گڈ بیڈ طالبان ہوتے تھے. ہم آگے ہوتے تھے، ہمارے گلے کٹتے تھے، ہمارے بچے مارے گئے، ہمارے بزرگ مارے گئے، ہزاروں کی تعداد، میس مائگریشنز، ہمارے پورے علاقے تباہ ہوئے. اب آپ نے ایسی کیا بات کہی ہے کہ ہم آپ پہ بھروسہ کریں؟ آپ کی حالت وہی ہے. اب مدنیات بھی بیچ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا خوف یہ ہے کہ جی آپ تو پیسے کے لیے کر رہے ہیں، گولڈ رش، رائٹ. سو ان کا نیریٹو تو بالکل ہے کہ جی ہمارے خون کی قیمت لگی ہے واشنگٹن میں، اور ہم کیوں کریں جی آپ کو سپورٹ کریں، ہم کیوں تعاون کریں. اور یہی پروونشل گورنمنٹ بیانیہ کر رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ جس پارٹی کی ہے اس پارٹی کے بانی پہ بھی اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کے چیف منسٹر سے یہاں لے لیں. ہاں، عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا.
پھر یہ ہے کہ آپ کے جو وہاں چیف منسٹر ہے اس کے ساتھ ایک کھلم کھلا جنگ ہے. اب وہ پاپولر نوجوان ہے سہیل آفریدی, ٹھیک ہے, ایک طرف وہاں منظور پشتین ہے, وہ بھی پاپولر ہے. اب پی ٹی آئی کا ایک فائدہ ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی نیشنل پارٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ پشتونوں کو, پنجابیوں کو, سندھی, مہاجر, ایون ہے بلوچستان کے اندر ان کی کچھ روٹس ہیں, ٹھیک ہے, سرائیکی وسیب میں بہت روٹس ہیں, وہ جوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اختلاف کریں نہ کریں جیسی بھی آپ کو لگتی ہے, رائٹ, اس کو آپ نے بالکل چاہ رہے ہو کہ وہ ایک پشتون نیشنلسٹ پارٹی بن جائے. اب وہ جا کے لنک اپ اگر ہو جاتے ہیں یہ سارے, تو آپ بیسکلی آپ کتنی جگہوں پہ لڑو گے. مطلب لاہور میں بسنت ہو رہی ہوگی, 13 میں وہاں پہ ہو رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے, بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے, کراچی جل رہا ہے. امپریشن تو بہت برا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی ہے. لاہور کے اندر بھی احساس محرومی تو بہت زیادہ ہے, ہم جانتے ہیں. پورے پنجاب میں حالت آپ کو معلوم ہے کیا ہے. کوئی ہم تو ورکروں میں کام کرتے ہیں, بہت برے حالات ہیں. آپٹیکل میجرز جو ایک گورنمنٹ کلیم کرتی ہے, مریم نواز لیڈ گورنمنٹ کے, جو کہتی ہے ہم نے یہ کچھ کر دیا وہ کچھ کر دیا, ان کی اپنی ہی تصویریں ہیں جو ہر جگہ آ رہی ہیں. باقی لاہور تو ہمارے سامنے ہے. دیکھیں چند علاقے لاہور کے ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں پچھلے 20-25 سالوں سے. اس میں پی ایم ایل این نے بھی ڈیولپمنٹ کی ہے چھوٹی موٹی. لیکن اس وقت فیصل آباد کے اندر پچھلے چند ماہ میں اتنی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں کہ 1.5 لاکھ ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے. 1.5 لاکھ ایک شہر میں. کتنا بڑا وہ شہر ہے, 50-60 لاکھ لوگ کا شہر ہے. ورکر وہاں ٹوٹل جو ہے 10-12 لاکھ ورکر ہے. 1.5 لاکھ ورکر یعنی 1.5 لاکھ خاندان متاثر ہو گئے. اور وہاں سے وہ فیکٹریاں بند کر کے لوگ باہر لے گئے, بنگلہ دیش, ویٹنام لے گئے ہیں. اب تو وہ کمبوڈیا لے کر جا رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ گلف میں لے کر جا رہے ہیں. ان کو ادھر نہیں لگانی, جہاں لگا لیں گے یہاں کام نہیں کریں گے. حالانکہ ادھر کے ہیں سارے, مطلب ان کے خاندان ادھر ہیں, ان کا سارا رہنا سہنا ادھر ہے. لیکن گورنمنٹ کوئی, یعنی جب آپ کو پتہ ہو کوئی پالیسی نہیں ہے اور آپ کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتے, یوں نا کہ آپ کچھ کوئی کہو کہ یار یہ غلط ہے, آپ کسی کے پاس لے کر جاؤ, اس کے 100 طریقے ہیں ان کو چپ کروانے کے. تو وہ خاموشی سے بند کر کے, جس طرح ہمارے ورکر ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نکل جائیں, سرمایہ کار بھی جو ہے وہ بھی خاموشی سے نکل رہا ہے. اس کا کہ یہ تو میں کم از کم کر سکتا ہوں نا کہ اپنا بند کروں, نکلوں, تو وہ نکل رہا ہے. سو اس کا اس کے بارے میں مریم صاحبہ نے کیا کیا ہے. یہ جو کسان ابھی برباد ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا ہے. یہ ابھی تو یہ جو بہت بڑا ایک اسکینڈل بنے گا, جو سی سی ڈی کے نام پہ جو انہوں نے لوگ مارے ہیں, یہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا مسئلہ بنے گا نا, الیجڈلی 100% ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ تو کچھ کیسز ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ اٹھایا بھی. فیصل آباد میں بھی ریسنٹلی, فیصل آباد میں ہوا ہے, لاہور میں اتنے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی ایف آئی آر بن رہی ہے ان کے خلاف, کیونکہ تعلقات ہمیشہ اتنے سہانے تو نہیں رہنے جتنے آج ہیں. وہ تو ختم, لڑائی تو ہونی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس وقت یہ پورا ایک اپنے خلاف چارج شیٹ کھول رہے ہیں. سو آئی تھنک پنجاب بھی اس طرح کی حالت میں, ابھی الیکشن ہو جائے پنجاب میں 24 میں بھی آپ نے دیکھا لوگوں نے کدھر ووٹ دیا, ان کو تو نہیں دیا. ابھی بھی لوگ کا ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف جائے گا. سو جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک لوگ اس وقت اسٹیٹس کو سے بہت تنگ ہیں. ہمارے اوپر اب ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف اس کا اظہار کیا جائے بلکہ کوئی متبادل پلان بھی دیا جائے کہ متبادل کیا ہوگا. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تحریک توسع پاکستان میں بھی کر رہے ہیں, حقوق خلق پارٹی میں بھی کر رہے ہیں کہ کوئی آنے والے یعنی جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے اس میں کوئی پلان مختلف لے کر آئیں. ادروائز یہ بیگانی بہت خوفناک حد تک چلی جائے گی اور لوگوں کو اسلام آباد سے جو نفرت ہے وہ ایک طرح سے خدا نخواستہ کہ وہ فیڈریشن سے نفرت میں تبدیل ہوگی, تو اس کا پھر بہت نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کی. میرا ایک ذہنی طور کے اوپر شاید میری یہ کم مائگی ہے یا میں غلط سمجھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی 2 مسئلے ہیں سب سے بڑے. ایسے ایڈ کر رہا ہوں, عموماً میں گیسٹ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا, لیکن کیونکہ آپ ٹیچر ہیں, ایک پروفیسر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ہر ناسور خود کو ناگزیر سمجھتا ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے فیصلے, خاص کر پاکستان کی فارن پالیسی یا فارن لینڈز میں نہیں بنے گی تو شاید ہم آگے چل پڑیں, بالکل ہماری پٹڑی سے آگے چل پڑیں. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر یہ 2 کویسچنس, ایک جو پاکستان کے اندر ہر ناسور خود کو ناگزیر سمجھتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ ملٹری سے ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے ہو, چاہے وہ جوڈیشری سے ہو, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ فارن پالیسی کے اندر رہ کے جو یہ
پاکستان کے ساتھ بورڈ آف پیس والا معاملہ ہوا ہے یا یہ مائنز اینڈ منرلس کے تحت ہو رہا ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ڈسکشن ہوتی ہے کوئی؟ دیکھیے پہلا والا تو جو معاملہ ہے اس میں تو اگر آئین کے مطابق چیزیں چلیں تو پھر کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. پھر آئین ہے, آئین کے اندر ہر ادارے کا بھی رول ہے, پارٹیز کا بھی رول ہے, ایک سپریشن آف پاورز بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, میڈیا بھی ہے. تو وہ ایک اس کا بیسٹ حل یہی ہے. ورنہ ذرا کسی کو بھی پاس بھی اگر موقع ملے, عام بھی انسان ہو, اس کو اپنی طاقت بڑھانے کا موقع ملے, وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرے گا. یہی آئین کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اس کے لیے ایک آپ تعین کر دو کہ اس کا کردار, اس کا رول کیا ہوگا سسٹم کے اندر. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ بہت اہم ہے, یہ فارن پالیسی والا. لیکن پاکستان نے شروع میں ہی ایک بہت بڑی غلطی کی تھی جب 1953-54 میں ہم سیٹو سینٹو ہم نے دفاعی معاہدے سائن کیے, ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو چاہے وہ افغان جہاد ہو, وار آن ٹیرر ہو, یہاں پہ آپ کی اکنامک پالیسیز ہوں, اس کے اندر آپ نے امریکی جو لائن ہے جو واشنگٹن سے آتی تھی اس کو آپ نے ٹو کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پہ جو سیاست کے لیے اسپیس ہے, سیاسی عمل کے لیے اسپیس ختم ہوا, کیونکہ امریکہ نے ایک پوری دنیا کارو آؤٹ کی تھی 1950 کی دہائی میں. ان کو تھا کہ جی اگر تیسری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے اہم ہے کہ ہم نے, کیونکہ برٹش کی طرح جا کے ادھر فوجی نہیں اتارنی, ہمیں وہاں کی فوجوں کو اپنے ساتھ چھوڑنا ہے, وہاں کے جنرلز کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ پورا انہوں نے فارمولا لاطینی امریکہ میں بھی کیا. انہوں نے پورا اسکول بنایا, اسکول آف امریکاز, جس میں برازیلین جنرلز جنہوں نے بعد میں کو کیا, وینزویلا کے جنرلز, ارجنٹائن کے جنرلز, چلے کے, ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے ڈالے, ہینچمین, ان کے اپنے ہینچمین, بالکل. اور جو آپ کا مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر انہوں نے بادشاہتیں قائم کی. یہ مصنوعی ریاستیں تھیں, ان کو انہوں نے وہ کیا, سپورٹ کیا, تاکہ جو ان کی دولت ہے, جو مسلم دنیا کی دولت ہے, اس سے کوئی انڈیجنس ان کی کیپیسٹی نہ بنے, یعنی اپنی کوئی ٹیکنالوجی, اپنے ہتھیار, اپنا کچھ بھی نہیں, وہ بھی زیر تسلط رہے امریکہ کے. اور پھر جو کچھ ہماری طرح کے ملک تھے, اس میں ایجپٹ تھا, پاکستان, انڈونیشیا, ادھر بھی آپ ملٹری, ترکیہ بھی, ادھر بھی آپ ملٹریز کے ذریعے کریں. ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں, اس پوری سازش کا شکار ہیں ہم, جو اس زمانے میں CIA نے کی تھی. اور ہم نے اس کئی اور ممالک بھی اس کا شکار ہے, افریقی ممالک بھی شکار ہے. ادھر تو اور بھی زیادہ پرابلم بنا, کیونکہ ادھر تو ملیشیاز کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. آج آ کے یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو عسکری عنصر ہے ہماری سیاست میں, ہمارے سماج میں, وہ بہت حاوی ہو گیا, غالب ہر چیز پہ. وہ چونکہ جو مین ڈیلنگ ہوتی تھی واشنگٹن کے ساتھ, وہ پنڈی کی ہوتی تھی. وار آن ٹیرر کا پیسہ آنا ہے وہ مشرف کے تھرو آنا ہے. وہ اسی دوران آپ کو پتہ ہے 80s میں جب افغان جہاد کا پیسہ آیا, اسی دوران یہ ریئل اسٹیٹ والا سارا معاملہ بنا ہے. پھر DHAs اور یہ وہ سارا وار آن ٹیرر کے بعد وہ مزید پوری کتاب اس پہ, ٹھیک ہے. تو وہ اسے کہتے ہیں رینٹ سیکنگ. ان کو عادت پڑ گئی کہ باہر سے کوئی, اس خطے میں کوئی جنگ ہو گئی تو باہر سے ڈالر آئیں گے تو ہمارا بزنس چلے گا, کلائنٹ اسٹیٹس. سو یہ اس سب کا نقصان ہوا ہے یہاں پہ جمہوری عمل کو. سو فوراً اب یہ پھر جو بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں, اگر اس میں کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جی آپ نے فلسطین میں جانا ہے, آپ وہاں پہ جا کے لڑو, تو دیکھیں وہاں پہ اس نے تو کہا ہے کہ جی ہم حماس حزب اللہ کو کرنے کے لیے, ڈسارم کرنے کے لیے. تو اب آپ فلسطینیوں کو ان کے خلاف ریڈے کرو گے, ان کو پکڑو گے, اور آپ کس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کس کے ساتھ کرو گے؟ ان کے اوپر سب سے زیادہ انٹیلیجنس تو موساد کے پاس, ان کے ساتھ آپ کرو گے انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے آپ اپنے لوگوں پہ, یعنی فلسطینی ہمارے لوگ, ان کے اوپر آپ بمباری بھی کرو گے, ریڈے بھی کرو گے. سو یہ تو بہت ایک خوفناک چیز ہے. اگر کوئی اس میں آپ کو اربوں خربوں ڈالر مل رہے ہیں تو وہ تو ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ آپ بیت المقدس میں جا کے یہ والی حرکتیں کرو, اور وہ پاکستانی عوام تک تو نہیں آنا پیسہ, وہ پہلے بھی نہیں آیا, آج بھی نہیں آئے گا. اس سے بہت بہتر ہے کہ فارن پالیسی جو ہے, کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے خطے کا سوال ہے, اس کو آپ اوپن ڈیبیٹ کے اندر لے کر آئے. کیونکہ اب چین اور امریکہ کا جو مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اس میں آپ ہمیشہ کے لیے دونوں کو ساتھ نہیں چلا سکتے. اگر چلا بھی سکتے ہو تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو کوئی بہت اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو جو بڑی چوائس, جب آپ نے بڑا فیصلہ کرنا ہے, وہ فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا سیٹو سینٹو کا فیصلہ بند کمروں میں ہوا تھا, اس کا نقصان آج تک بھگت رہے ہیں ہم. 70 سال ہمارے نوجوانوں نے, ہماری نسلوں نے اس کا دیکھنا, 2 نسلیں ضائع ہوئیں.
اور اب جو آپ کرنے جا رہے ہو، دیکھیں امریکہ کے ساتھ جب آپ سیٹو سینٹو کے وقت گئے تھے، اس وقت وہ ایک طاقتور اور ابھرتا ہوا سامراج تھا. اب آپ جس امریکہ کے ساتھ جا رہے ہو وہ ایک زوال پذیر، پاور ان ڈکلائن. جی، ان کے ساتھ آپ جا رہے ہو، ٹرمپ کے طرح کا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ایک بالکل نتھی ہو رہے ہو ایک ڈکلائننگ پاور کے ساتھ، اور اس کا نقصان پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگا اور بہت جلد آپ کے منہ پہ پڑے گا آگے. اس لیے پارلیمنٹ کو فعال کرنا، میڈیا کو فعال کرنا، جوڈیشری کو فعال کرنا، پبلک ڈسکشن کو فعال کرنا، وہ سپیس دینا آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو کہ آپ نے لاک ان کر دیا اور دیگر ممالک کو نظر آ گیا یہ اس طرف جا رہی ہیں، پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی ہے. آپ سولو فلائٹ پکڑ لیں گے پھر آپ مجھے لگتا ہے کہ مغرب کا کہ یہ آخری صدی ہے ڈومیننس کی، کتابوں سے محبت کی. ہاں اور وہ بنیادی طور پہ دیکھیں جہاں پہ ٹرمپ آ گیا ہے ادھر نائجل فراج آ جائے گا انگلینڈ میں، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. ڈسرپٹرز. یس، اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن اوور آل از ان اے اسٹیٹ آف ڈکلائن. تو ہمیں اپنے خطے کے قریب ہونا پڑے گا، ہمیں افریقہ کے قریب جو جانا پڑے گا، ہمیں مڈل ایسٹ کے قریب جانا پڑے گا، چائنا کے قریب جانا پڑے گا، سینٹرل ایشیا، آپ کو گلوبل، اگر انڈیا سے کل کو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں ادھر جانا پڑے گا. یہ فیوچر ہے، ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا. فیوچر آپ کا ہمیشہ کے لیے واشنگٹن نہیں رہ سکتا. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جو ہمارا خطہ ہے نا، خاص کر بعض اوقات ایسے میرے ذہن میں ایک تھاٹ آتی ہے کہ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف ایکسٹینڈیڈ امریکہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. چلو ان کے حساب سے ہماری معیشت تو تھوڑی ٹھیک ہوگی، ہمیں پاسپورٹ دے دیں سب کو، سارا ملک ادھر پہنچ جائے گا. سارا ملک ادھر پہنچ جائے گا. تو یہ ڈاکٹر صاحب بالکل کنکلوژن میں آپ سے لوں گا. پاکستان کا فیوچر، آپ نے چائنا اور اس کے حوالے سے بھی بات کی، نوجوانوں کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، اور اوور آل ایک دہائی تک پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دو راستے ہیں. ایک خوفناک ہے جو یہ ہے کہ جی اگر ہم اپنا یعنی جو انٹرنل لیجٹمیسی ہے اس کو نہیں قائم کر سکیں گے، اور یہ جو ہمیں جسے ڈالری جنگیں کہتے ہیں اس میں ہم چلے جائیں گے، ہم بس یہ سوچیں گے کہ بس چند ارب ڈالر ہمیں مل جائیں فوراً، اس کے لیے ہم اپنے صوبوں کو بھی قربان کریں، وفاق کو قربان کریں، نوجوانوں کو قربان کریں، تو پھر آپ کے سامنے مثالیں ہیں لیبیا کی، سیریا کی، دیگر. وہ پھر عالمی طاقتیں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گی. ریڈیوس ٹو ربلز. وہ دیکھیں سیریا آج اس مقام پہ ہے جہاں پہ اس 1950s میں تھا. لیبیا کا بھی حال ہے، یعنی کہ 70 سال پچھلے کی جو اجتماعی محنت ہے وہ تباہ کر دی سامراج، اور ان کی انٹرنل جو ساری پرابلمس تھی. ایک دوسرا راستہ بھی ہے. دوسرا راستہ یہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ سیکیورٹی امبریلا آپ کی بہت اچھی ہے. آپ کے جو نوجوان ہیں، میں تھوڑا بہت کام کرتا ہوں گلف میں بھی، پڑھا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو. پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ جتنا محنتی ہے اور جتنا اس کے پاس سکلز ہیں، حالانکہ پیسہ نہیں گورنمنٹ نے لگایا اسکل ڈیولپمنٹ پہ جو ہونا چاہیے، اس کے باوجود بہت اپنے آپ انہوں نے جتنی محنت کی ہے لوگوں نے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. دے آر ویری گڈ ورکرس، دے ویری کریٹیو کنزیومر پروفیشنلز. یس. اور اگر یہ آپ اس سارے جو آپ کے پاس پول ہے، اتنی ینگ پاپولیشن ہے، اس کو اگر آپ اپنا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کے طور پہ دیکھو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو ایک ایسے خطے میں جہاں پہ ایک طرف چائنا رائز کر رہا ہے، ایک طرف آپ کنیکٹنگ پوائنٹ ہو افغانستان سے سینٹرل ایشیا، ایک طرف ایران سے مڈل ایسٹ، پھر سمندر سے آپ افریقہ، آپ تو ہب پہ بیٹھے ہو کلچرل، آپ تو پوری یعنی جو سب سے امپورٹنٹ سویلائزیشنز ہیں ان کا کنیکٹنگ پوائنٹ، اور آپ اپنے ینگ لوگوں کو اگر اس ساری چیز میں کنیکٹ کر دو، اور اس سارے فلوز جس کے اندر سرمایہ بھی آ رہا ہو، انویسٹمنٹ آ رہی ہو، آپ کا ڈیولپمنٹ پلان ہو لانگ ٹرم، اگلے 20 30 40 سالوں کی تھنکنگ ہو، تو ایک دم سے آپ کی اکانومی بھی اوپر جا سکتی ہے، آپ کے نوجوانوں کو ایک مستقبل بھی مل سکتا ہے. اور جو چائنا نے کیا تھا، یو سی چائنا آپ سے پیچھے تھا، پر کیپٹا میں آپ سے پیچھے تھا 80s تک. ہاں 80s تک. تو انہوں نے جب ری اورینٹ اپنے آپ کو کیا، انہوں نے اپنی بنیاد اسٹرانگ کر لی تھی ماؤ کے سالوں میں، کہ ایجوکیشن انہوں نے پوری کر دی تھی، اسکلڈ ورکر تھا، اور جیسے انہوں نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا، بڑے پلانڈ طریقے سے انٹیگریٹ کیا ڈینگ شاؤپنگ کے انڈر، تو اس ساری پلاننگ کا یہ انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا کہ اب DHAs بن رہے، انہوں نے اس ساری جو انویسٹمنٹ تھی فوراً اس کے ذریعے اپنی ٹیکنالوجیز بھی بنائی، اپنی انڈسٹری بنائی، اپنے لوگوں کو بہتر زندگی دی. آج پچھلے سے 20 سال میں
جو ایک عام چائنیز ورکر ہے اس کی تنخواہ 8 گنا زیادہ ہوئی ہے 20 سالوں میں. 8 گنا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ اس طرح کی پلاننگ آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کسی نہ کسی کو قربانی دینی ہوتی ہے. یہ ایک اصول ہے. یا قربانی دینی پڑے گی جرنیلوں کو, ججز کو, جو وہ والے سرمایہ دار ہیں جو پروڈکٹیو کوئی چیز نہیں لگاتے, جو بینک کے مالکان ہیں جن کا ہر وقت کھلا کھاتا چل رہا ہوتا ہے, جو جاگیردار ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے, ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں ٹیکس نہیں دیتے, یا وہ قربانی دیں گے تھوڑی, یا 25 کروڑ عوام قربانی دے گی ان کی خاطر. تو یہ سوال ہے. اگر یہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں تھوڑے لوگوں کی قربانی دینی چاہیے, اور ان کی قربانی کیا ہے کہ یار بہت کھا پی لیا, اب کم کریں, اپنے آپ کو ری اورینٹ کریں, اور ری اورینٹ کریں کہ آپ کا پیداواری جو اسٹرکچر ہے بہتر ہو, پلاننگ ہو. جو اسپیکولیٹو یہاں پہ لوگ ہیں جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, جو کسی بھی فیلڈ میں ہوں, ان کے اوپر قدغنیں لگیں. جو لوگ عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں مان مزاری وغیرہ کی طرح, ان کو آپ جیلوں میں نہ بند کریں, اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں نوجوان انہیں محسوس ہو کہ وہ آزاد ملک میں ہیں اور اونرشپ آئے, بریدنگ اسپیس. یس. اور پاکستان, میرا نہیں خیال کہ پاکستانی نوجوان جو ہے کوئی انیٹلی نفرت کرتا ہے مجھ سے. آپ نے انڈیا پاکستان والے کے میں پھر مثال دیتا ہوں, سارے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے پاکستان کے کرکٹ میچ میں بھی, آپ کو نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک سوال ہے جس پہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسپیس دیں, ٹرسٹ یور پیپل. یس, ٹرسٹ یور پیپل. واسٹ میجورٹی آف یور پیپل آر گڈ پیپل, اور ان کے جو ڈیزائرز ہیں وہ بالکل جسٹیفائڈ ہیں, ان کی جو خواہشات ہیں وہ بالکل جسٹیفائڈ خواہشات ہیں, اور ان کا جو غم و غصہ ہے اور جو ان کے اندر مایوسی ہے آپ سے جو ڈس اپوائنٹڈ ہے وہ بھی بالکل جسٹیفائڈ ہے. تو اگر یہ سمجھ آ گئی تو پاکستان کا مستقبل بہت بہتر, باقی کئی ممالک کے مقابلے میں آپ جس پوزیشن میں ہیں اور جو برج کا رول دنیا کے لیے کر سکتے ہیں جس طرح کا, وہ وی کین بی اے بگ پاور, وی کین بی اے ریجنل اسٹرانگ پلیئر, اور وہ پوٹینشیل آپ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. فارن افیئرز میں ہمارا ایک سے ہے, لیکن وہ انٹرنل جب تک آپ کی اکنامک پاور اور آپ کی پاپولر لیجیٹمیسی یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, تب تک آپ اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کرو گے, آپ اس کو ضائع کر دو گے. یہ جی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ان کی ڈسکشن سے میں نے 2 سبق اخذ کیے ہیں کہ جب آپ اپنے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, اینڈ یو ٹرسٹ یور پیپل, تو پھر آپ کا معاشرہ کلی طور کے اوپر, اجتماعی طور کے اوپر اٹھتا ہے. ہماری پوری تاریخ کے اندر ہم نے لمحوں کی غلطی کی تھی اور صدیوں کی خطا پائی ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ لمحوں کی غلطیاں کرنا چھوڑ دیں, تاکہ نسل در نسل جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تباہی کا, یہ بند ہو. اور دوسرا یہ کہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ بند گلیوں میں ہی دھکیلتے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں, پاکستان کا ہر نوجوان یہی چاہتا ہے کہ بند کمروں کے فیصلے میں بند گلیوں میں دھکیلنا بند کیے جائیں آپ, خدا را. تو اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ایک چھوٹی سی اور معمولی سی درخواست کے اوپر ہمارے اس جو آڈینس آہستہ آہستہ بن رہی ہے ان کو وقت دیا, اور ہم آپ کو فیوچر میں بھی انوائٹ کرتے رہیں گے. اور یہ سیجیٹیریس بانڈنگ جو ہے نا, یہ پرپیچوٹی آیا بھی اسی, آپ نے سیجیٹیریس جو بانڈنگ کی بات کی ہے نا, وہ میرے لیے بہت اہم تھی. بس اسی لیے اسی بانڈنگ کو ہم انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. پلیزر.